السلام علیکم ناظرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے یوٹیوب چینل الارشاد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جب بھی چینل پر کوئی ویڈیو ڈالی جائے تو آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اس سے استفادہ کر کے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق تعوذ یعنی اعوذ باللہ کے بارے میں ہے۔ تعوذ کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، اور اگر خاتون ہو تو کہیں گی میں پناہ چاہتی ہوں۔ یہ جو لفظ ہے اعوذ، یہ فعل ہے۔ فعل عربی زبان میں کہتے ہیں کام کو۔ میں پناہ چاہتا ہوں یعنی پناہ چاہنے کا کام کرتا ہوں۔ فعل کے لیے عربی زبان میں 3 شکلیں آتی ہیں، یعنی کام 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کام کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے اس نے پناہ مانگی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، وہ پناہ مانگ رہا ہے، یا پناہ مانگتا ہے یعنی موجودہ زمانے میں، اور وہ پناہ چاہے گا، وہ پناہ مانگے گا یعنی آنے والے زمانے میں۔ اسی کا اعتبار کرتے ہوئے عربی زبان میں کام کو 3 شکلوں میں لکھا جاتا ہے۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، عاد۔ مضارع یعنی موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، یعوذ۔ اور لکھنے کے طریقے میں تیسری شکل کو کہتے ہیں مصدر، عوذن و عیاذن، یعنی عوذن کے معنی بھی پناہ اور عیاذن کے معنی بھی پناہ، پناہ مانگنا، پناہ چاہنا۔ جب ہم اس کو ازبر کرنا چاہیں گے، ذہن نشین کرنے کے لیے کہیں گے عاذ یعوذ عوذن، حفاظت میں آنا، پناہ چاہنا، یا یوں کہیں گے عاذ یعوذ عوذن و عیاذن۔ تو یہ جو فعل ہے اس کے 2 مصدر ہیں، عوذن اور عیاذن۔ کسی بھی فعل کا کم سے کم ایک مصدر ہوتا ہے، تو اس کو دہرانے کے لیے ہم یوں کہیں گے عاذ یعوذ عوذن و عیاذن، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا۔ اور کسی فعل کے 1 سے زائد مصادر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باللہ۔ اس کے اندر دیکھیں بی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ذریعے، کسی کے ساتھ کی۔ تو اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کے ذریعے یا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آگے دیکھیں، یہ جو باللہ میں بی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا قاعدہ ذہن نشی کر لیں۔ لفظ بی جو ہے یہ اپنے بعد آنے والے لفظ کے آخر کو زیر دیتا ہے، جیسے باللہ، یہ لفظ ہے اللہ کا نام اللہ، تو ہاں پر پیش ہے، لیکن جب اس کے شروع میں ہم با لے آئیں گے تو اس کی وجہ سے زیر ہو جائے گا، جیسے باللہ، اللہ کے ذریعے۔ اس میں دیکھیں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے لال کلر میں، ہی، یعنی با کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر آیا ہے، باللہ۔ اللہ یہ خاص نام ہے ہمارے خالق و مالک کا، ہمارے پروردگار و پالنہار کا۔ اللہ ذات واجب الوجود، جس کی طرف مخلوقات اپنی ضرورتوں میں محبت اور والہانہ شوق کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور ہر مصیبت میں اسی کو پکارتے ہیں اور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے۔ ابھی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ لفظ با جو ہے اپنے بعد آنے والے کے آخر کو زیر دیتا ہے، اسی طرح لفظ من بھی با کی طرح اپنے بعد آنے والے لفظ کے آخر کو زیر دیتا ہے، جیسے من الشیطان، شیطان سے۔ اس میں دیکھیں اگر ہم من کو ہٹا کے بولیں گے تو کہیں گے الشیطان، اور من لگایا تو نون کے نیچے زیر آ جائے گا من کی وجہ سے، من الشیطان۔ الشیطان ایک کو کہتے ہیں، اور کئی کے لیے کہنا ہے تو شیاطین، یعنی الشیطان جمع اس کی ہوئی شیاطین، شیطان کو کہتے ہیں۔ اور الرجیم پتھروں سے مارا ہوا، اردو زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے رجم کرنا، سنگسار کرنا، پتھروں سے مارنا۔ تو الرجیم کا معنی ہوا پتھروں سے مارا ہوا، دھتکارا ہوا، دھکے دے کر نکالا ہوا، ذلیل کر کے بھگایا ہوا۔ تو اس کا حقدار شیطان سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ الرجیم۔ تو من الشیطان الرجیم، ایسے شیطان مردود سے پناہ میں آنا چاہتے ہیں اللہ کی، جو دھتکارنے کے قابل ہے، جو پتھروں سے مارے جانے کے قابل ہے، یعنی کہ مردود ہے،
جس کو کوئی بھی قریب لگانا، پاس بلانا، بٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیمی دھتکارا ہوا۔ یہ الرجیمی کے لاسٹ میں جو زیر ہے یہ بھی من کی وجہ سے ہے، یعنی من نے الشیطانی کے آخر کو بھی زیر دیا نی، اور الرجیمی کے آخر کو بھی زیر دیا می، من الشیطان الرجیمی۔ اب ایک بار اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی حفاظت میں آ کر شیطان مردود سے محفوظ ہو جاؤں، کیونکہ ہر وقت وہ بہکانا اور ورغلانا اور گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی میری دعا ہے کہ اللہ شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے مجھے بچا لے، تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، اچھے اعمال کر سکوں، اور اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن سکوں۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے ذرا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی علمی فائدہ ہوا ہے اور آپ ہمارے اس کام سے مطمئن ہیں تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ مستقبل میں جب بھی کوئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی جائے تو آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔